بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھا جا رہا ہے۔ آج کے سبق میں جو دعا ہے آیت شریفہ 40 سورہ ابراہیم علیہ السلام 13واں پارہ صفحہ 235۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ومن ذریتی، اور نماز کا قائم کرنے والا بنائیے جو میری اولاد سے ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعاء، اور از راہ نوازش فریاد کو قبول فرمائیے۔ اس آیت کریمہ میں جو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پر مشتمل ہے، کیا کیا خزانے ہیں رب ذو جلال ہی بہتر جانے۔ ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں جو چند ایک باتیں انہی کی توفیق سے آئی ہیں، وہی ایک ایک کر کے عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا۔ ایک بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا آغاز اللہ کریم کے اسم مبارک رب سے کیا، اور یہی طریقہ دعا کے کرنے کا ہے، اور اسی کا حکم رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اللہ سے ان کے ساتھ فریاد کرو۔ دوسری بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وسیلہ، کوئی طفیل، کوئی واسطہ اس کا ذکر نہ کیا، اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ ٹھیک ہے یا معاذ اللہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اور وہ ہی ٹھیک ہے۔ تیسری بات، انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جس بات کا سوال کیا، اس بات کی اہمیت کس قدر زیادہ ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء انسانیت میں سب سے بلند و بالا، اور انبیاء میں سے خلیل الرحمن کے 5 وہ رسول جن کی شان سب سے زیادہ اونچی ہے، ان میں سے ایک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، اور جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ ایک یہ ہے زمین والے عرش والے کو دوست بنائیں، ایک یہ عرش والے کسی کے بارے میں اعلان کریں کہ میں نے اسے دوست بنایا، اس کی شان کون بیان کر سکتا؟ تو اب جو بات وہ مانگ رہے ہیں وہ کتنی زیادہ اہمیت والی ہے۔ چوتھی بات، اب جو مانگا مقیم الصلاۃ، تو میرا آپ کا کیا خیال ہے، وہ نماز کے قائم کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ناممکن ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ پاک جن کو نماز کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کسی غرور، تکبر اور شوخی میں نہ آ جائیں۔ کچھ پتہ نہیں، انبیاء تو اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں، باقی غیر انبیاء کچھ پتہ نہیں کس وقت، اللہ نہ کرے، زبان پر بات لاتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے کس وقت بھٹک جائیں۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔
ہر دم اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، وگرنہ میرے اگر آپ غصہ بھی کریں میرے اور آپ کے بھٹکنے میں اتنا بھی فاصلہ نہیں جتنا دھاگے کا بال کا ہوتا ہے۔ رب کی رحمت ہے کہ بچائے یہ جائے یہاں تک کہ ان کی ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہونے کے باوجود، اللہ کے بہت عظیم نبی ہونے کے باوجود، اپنے اس بات کے بارے میں جو سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا، تو بیکار سوال کرتے ہیں۔ معاذ اللہ صرف اوپر سے کہتے ہیں یا دل سے بھی کہتے ہیں؟ لفظ بولتے ہوئے دل نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کیا لفظ ہے۔ معاذ اللہ وہ کر رہے ہیں، ان کی زبان مبارک پہ وہی بات ہے جس کا دل میں خوف ہے۔ آگے چلیے، 5 نمبر، صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے۔ کون ہے ان کی اولاد؟ اسماعیل و اسحاق۔ حضرات علماء نے لکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد جو نبی آیا، جو آسمان سے کتاب اللہ نے نازل کی، نبی بھی ان کی نسل سے اور کتاب بھی ان کی نسل والے نبی پر۔ اتنے اونچے لوگ تو ان کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں کہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ فضل الہی کو اور آپ سب کو ہدایت دے۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنی اولاد کے نماز کے قائم کرنے کے بارے میں اتنا فکر اور اہتمام ہے، تو فضل الہی چیمہ صاحب، رانا صاحب، خان صاحب، فلاں صاحب، ان کے لیے اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں غفلت کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں جی، ہم نے تربیت بڑی اچھی کر دی ہے۔ خاک ہے تیری عقل پر، خاک ہے تیری عقل پر، تو غصہ کرے تب بھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تو دعا کر رہے ہیں، زین جی دعا ویسے کر رہے ہیں یا دل سے کر رہے ہیں؟ دل سے کر رہے ہیں یا اوپر سے کر رہے ہیں؟ وہ تو ڈریں اور میں آپ نہ ڈریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری آپ کی اولاد ان سے معاذ اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم احمق ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو خلیل الرحمن کے طریقے پر۔ انبیاء پوری انسانیت میں سب سے زیادہ عقل و دانش والے، ان جیسی عقل والا کون ہے؟ نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ پروفیسر بات واضح ہو رہی۔ نمبر 6، مقیم الصلاۃ ہے کیا؟ توجہ فرمائیے، علماء امت اللہ ان پر اپنی رحمتیں کریں، انہوں نے معنی کھول کھول کے بیان کیا۔ نمبر 1 مقیم الصلاۃ میں کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھے، جیسے اللہ مجھے ہدایت دے اور جو میرے آسے ہیں ان سب کو دے۔ سارے جسم میں خارش کس وقت شروع ہوتی ہے؟ گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں خارش کا۔ اب نماز میں کھڑے ہو، جیسے ابھی جلدی امراض کے اسکن ہاسپٹل سے بیچارہ واپس آیا، کبھی کہیں خارش کبھی کہیں خارش، اور اندر کی جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ شرمناک ہے۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ علماء نے لکھا جس کے اندر خشوع ہوا، اس کے اعضاء ان میں سکون آ گیا۔ یا اللہ کدھر جاؤ؟ میرے آپ کے اعضاء میں نماز میں سکون ہوتا ہے؟
میں اپنا امتحان ہوں، آپ اپنا امتحان. یہ کسی کے لیے بات نہیں، میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے. جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں کرتا اس کے لیے بھی ہے. جو سزا دینی ہے دے، سب کے لیے بات. مقیم الصلاۃ اس میں نہیں آتا. نمبر 1 خشوع و خضوع ہو. ذرا غور فرمائیے، مجھے آپ کو کام ہو کسی بڑے سے اور اس کے سامنے جائیں، خارج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے لوگوں سے ملتے ہو، کیا فکر، ایک دم کان بھی لگے، دل بھی لگے اور سارا جسم بھی، جس سے مقصد ہوتا ہے اور سینئر ہے. ہمارا دھیان ادھر ہوتا ہے، یہ ادھر ہوتا ہے، ادھر ادھر تھپڑ مارے کے دفعہ ہو جائے. اللہ ان سب سے چھوٹے ہیں یا بہت بڑے؟ یہ سارے اللہ کے ہے سامنے بے حیثیت. ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اور نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. اور فرمایا جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. خشوع اور خضوع کے ساتھ. نمبر 2، نماز کو اس کے اوقات میں پڑھے. پنجابی میں جو کہتے ہیں محاورہ ہے، پنجابی کا محاورہ ہے، لیکن میری رائے میں بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں سارے محاورے ٹھیک نہیں ہوتے لیکن کچھ بڑے ٹھیک ہیں. ویلے دی نماز تک ویلے دی کوئی بات نہیں. میٹنگ میں تھا جی، ڈیل میں تھا جی، کال آئی ہوئی تھی جی، کال آئی تھی، شیطان کا پیغام آیا ہوا تھا تیرے. اور کالیں آتی کس وقت ہیں؟ اگر نماز کا وقت ہوا کالوں کا ڈھیر آ گیا. شیطان کی بھی تو پارٹی ہے. سودا ہو رہا ہے جی، پتہ نہیں اس سودے نے تیری کرکی کر جانی. مہمان آ رہا ہے، اس نے تیری روٹیاں ڈبو جانی. اب کیا بدبختی آ چکی ہے ہماری. برات کا استقبال، عشاء کی نماز کا وقت 8:55 اور برات کا استقبال 8:30 بجے. ماشاءاللہ، یہ برات کو جو سرو کرے گا، سلیمان علیہ السلام کے درباری تھے، وہ آئیں گے آنکھ چھپکتے ہی بارات کا استقبال کر کے کھانا کھلا کے سب کچھ کر کے روانہ کر دیں گے. 8:40 پہ فارغ ہو جائے. اس کے پاس ہے سلیمان علیہ السلام کے بدلے. تحریری طور پر ہم نمازوں کو برباد کرنے والے ہیں. دعا کرو جی بیٹی کو رخصت کرو، اللہ رحم کرے. خاک ہے تیری عقل پر. بیٹی کو برکتوں کے ساتھ رخصت کر تو نماز کے وقت میں بارات کا استقبال کر کے برکتیں آئیں گی. اور بعض نیک وقت ایسے بھی ہیں، 9 بجے نماز ہے، بارات کا استقبال 9 بجے. دلہا میاں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو آغاز ہے لکھی ہوئی بات، لکھی ہوئی بات. اور بارات کس کی ہے؟ درس دینے والے کی، دین کا علم پڑھانے والے کی، ترجمہ و تفسیر کی کلاس لینے والے کی، ابا جی کی. خاک ہے اس طرز عمل پر، طرز عمل کا. وہ ڈاکٹر صاحب کا ہو، خطیب صاحب کا ہو، ابا جان کا ہو، کوئی خیر نہیں. ہم اپنی بربادی کے کروانے کے لیے تحریری شواہد دیں. کسی کو جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان کو ضرورت ہے، وہ تو پھر بھی لکھیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ خواہ فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہیں. ہم اپنی بربادی کے لیے ڈاکومنٹس خود پیش کریں.
اللہ کے لیے ڈر جائیں اور سب سے پہلے فضل الہی ڈر جائیں۔ ایک اور بات، چوتھی بات نماز کے قائم کرنے کے بارے میں، سابان منٹ چوتھی ہے نا؟ تیسری بات، نماز کو سنت کے مطابق پڑھا جائے۔ ہر نبی اس کی جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ان کے عہد رسالت میں جو قیامت تک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے۔ چوتھی اور اس بارے میں جو اس وقت کہنے کی بات ہے، آخری بات نماز کے قائم کرنے کے بارے میں، کہ نماز پر ہمیشگی ہو، دوام ہو، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ مقیم الصلاۃ، اس کا مقصد ہے نماز نمبر 2 ہے اور تیرے باقی کام نمبر 1 ہے۔ تو جس نے نماز کو نمبر 2 بنایا وہ سمجھ لے اس نے اپنے آپ کو الٹی چھری سے ذبح کرنے کے لیے بٹا دیا، یا قدموں کے نیچے کچل دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب رب کی مرضی جو چاہے سو کرے۔ اسی دعائے مبارک کے بارے میں ایک اور بات، ربنا، اللہ اکبر، پہلے کیا تھا رب، اب کیا ہے ربنا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے قبول کروانے کے لیے شدید حرص معلوم ہے۔ چھوٹا بچہ جب ماں سے کچھ مانگتا ہے اور وہ چیز اسے پسند ہے، ماما جی ماما جی، اور یہ وہی نالائق ہے جو ماما کہنا پسند نہیں کرتا، وہ پیار کرتی ہے، دیتی ہے، اور چاہتی ہے اس کے منہ سے ماما تو نکلے، وہ نیک بخت ماما نہیں کہتا، غصے کو بھرا ہوا ہے، اور جب سمجھتا ہے ماما سے اب یہ ماما جی، بار بار دوہراتا ہے ماما جی، ماما کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، سننے بھی کہتے ہیں کیسا بچہ ہے، وہ کیسا نہیں، مانگنا چاہتا، یعنی بار بار کسی کو آواز دینا اچھے انداز سے، یہ کس پر دلالت کرتا ہے کہ مانگنے والا وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تڑپ۔ 2 منٹ میں آخری بات سن لیجیے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ تقبل دعا، ایک ہے تقبل، ایک ہے اقبل، بولو کیا ہے؟ ایک ہے اقبل اور ایک ہے مثلا تقبل، دونوں میں سے مشکل لفظ کون سا ہے، اقبل یا تقبل؟ تقبل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آسان لفظ کی بجائے مشکل لفظ کیوں بولا؟ بات واضح ہو رہی ہے ذہن جی؟ کیوں بول رہا؟ اللہ بہتر جانے، مفسرین کے بیانات سے جو بات معلوم ہوتی ہے اللہ بہتر جانے۔ اقبال ہوتا ہے قبول کیجئے، یہ چیز ہے اس کو قبول کر لیجئے، آپ نے اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے میں نے وہ پورا کیا، اقبال، اب قبول کر لیجئے۔ اور تکبر ہوتا ہے نہیں، باب تفاعل ہے، آپ کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ دعا کے لیے مانگنے کے لیے جو اسٹینڈرڈ تھا، معیار تھا، کیا کہتے ہیں نا صاحب، میرٹ تھا، وہ میرٹ میں ابراہیم تو پورا نہیں کر سکا۔ آپ ازراہ نوازش میری کوتاہی کے باوجود وہ قبول فرمائے۔ اگر ان میں اتنی عاجزی ہے
تو میری آپ کی عاجزی اس سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ فن خار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، یہ دعا بار بار تا زندگی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہماری اولادوں کی یہ دعا قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔